بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ میری یہ بھی نعمت یاد کرو۔ آپ کو یاد ہوگا آیت نمبر شروع میں ہم نے جب شروع کیا تھا 40 میرا خیال ہے 46 یا 47 سے شروع کیا نا، اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ نیا ایڈریس نیا خطاب شروع کیا ہے بنی اسرائیل سے کہ اب میری نعمتیں ذرا گنو تم، میں نے تمہارے ساتھ کون کون سے احسان تم پہ نہیں کیے، تمہیں کون کون سی نعمتوں سے میں نہیں نوازا۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ یہ جو تم اس عذاب میں ڈلے، وہ کیا عذاب تھا جس کا ذکر ہونے لگا، نہیں دنیاوی عذاب، قیامت کا عذاب تھا، قیامت کی مصیبت آزمائش بہت بڑی ان کے اوپر آ گئی، قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھی۔ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ فرعونی ہیں جن سے میں نے تمہیں نجات دی، جنہوں نے آل فرعون یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں ابھی، جنہوں نے تمہیں بدترین عذاب دیا، یعنی دنیاوی عذاب کی بات ہو رہی۔ کیسا عذاب؟ جس میں وہ تمہارے بیٹے جو تھے ان کو مار دیتے تھے یا ان کو قتل کر دیتے تھے، اور بیٹیاں لڑکیاں جو تھیں ان کو زندہ رکھتے تھے۔ اس میں بہت بڑی تمہارے رب کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔ بلاء من ربکم عظیم، یہ بلا جو ہے اردو والا نہیں ہے جسے ہم بلا کہتے ہیں نا، جن بھوت، وہ نہیں، بلا یہ ہے ابتلا جس سے نکلا لفظ، آزمائش، بہت بڑا امتحان۔ ٹھیک ہے جی، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ بہت بڑا اس میں اللہ کا انعام تھا کہ جو اللہ نے تمہیں ان سے نجات دلائی۔ یہ دو ترجمے اس کے اسی کے، اس کے اوپر بڑے مفسرین کی زبردست اعلیٰ قسم کی علمی مباحث ہیں، جس کو شوق ہو وہ علامہ قرطبی کی تفسیر یا علامہ طبری کی، ابن جریر طبری کی اس تفسیر وہ دیکھ لے، یا پھر ابن کثیر، کم از کم یہ تین جو آپ دیکھیں آپ کو پھر اس میں بڑا بڑا علم کے موتی ملیں گے۔ اور یہ وہ آیتیں دیکھیں، اس کو بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتا ہے۔ یہ جو بات ہے نا کہ تمہارے بیٹے قتل ہوتے تھے اور بیٹیاں زندہ بچا دیتے، وہ چھوڑ دیتے تھے، یہ اس میں بہت بڑا امتحان تھا۔ قرآن جو ہے نا بڑی حیا کے اور شرم اور یہ آداب یہ چیزیں ہمیں سکھا رہا ہے کہ بعض دفعہ بہت ساری باتیں اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ ایک لفظ میں ہی کہہ جاتے ہیں۔ آپ خود سمجھدار ہیں سب لوگ کہ لڑکے مرد لوگوں کا قتل ہو جانا ایک قوم کے اور ان کی عورتوں کا بچ جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ خود سمجھدار ہیں۔ وہ لڑکیاں کہیں پہ باندیاں بن جاتی ہیں، کہیں پہ ان سے شادیاں زبردستی کر لی جاتی ہیں، بیسیکلی سمجھیں کہ پوری ایک نسل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک نسل کی اس سے بڑی ذلت اور توہین کوئی نہیں ہے کہ ان کی عورت جو ہے جو ان کی عزت کی علامت ہوتی ہے اسی کو اٹھا لیا جائے اور اس کے ساتھ مطلب بدسلوکی اور بدفعلیاں ہوں۔ بہت بڑا امتحان ہے یہ، اس امت کے ساتھ بھی یہ آزمائش بہت بار ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اے آسماں کئی بار تو ہمیں آزما چکا ہے پہلے بھی، تو یہ ہو رہا ہے کئی بار تو ہمارا امتحان پہلے بھی لے چکا ہے۔ یہ ازل سے ہوتا آیا ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں نا ان کا یہ طریقہ ہے۔ فرعون پہلا نہیں ہے اور آخری نہیں ہے، یہ ظالم ایسے ہی کرتے ہیں، یہ کمزوروں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر ایسے طریقے سے ہاتھ ڈالتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، ان کو بس میں کیا کہوں، یہ مرنا بھولا ہوتا ہے۔ تو یہ امتحان اس قوم پہ آیا، یہ بڑا سیلف ایکسپلینیٹوری ہے، واضح الفاظ، اس میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اب آپ اللہ سے یہ دعا کریں، آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ آل فرعون، فرعونی یعنی فرعون اور اس کے جو قریبی تھے نا پیروکار، آپ کو پتہ ہی ہے ہر بادشاہت میں، بلکہ اب تو بعض جمہوریتوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، جسے نیپوٹزم کہتے ہیں، اب تو جمہوریت میں بھی نیپوٹزم چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آل فرعون نا، اس سے مراد فرعون کی قوم بھی ہے، اور اس سے مراد ایکچولی فرعون کے وہ درباری، وہ حواری، وہ جرنیل، وہ ہائی پوزیشن ہولڈرز ہیں جو اس کے اپنے ہی خاندان کے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ملوکیت بادشاہت میں ہمیشہ خاندان کے لوگوں کو ہی لگایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو کسی ملک کی کیا مثال دوں، مسلمانوں میں ہی ماشاءاللہ سے دیکھ لیں، جہاں جہاں بادشاہت ہے آپ وہاں دیکھ لیجئے گا
جج کہاں سے اپوائنٹ ہو رہا ہے، وزیر داخلہ کہاں کا ہے، وزیر خارجہ کہاں کا ہے، وزیر تعلیم کہاں کا ہے، وزیر سپورٹس، وزیر بے شرمی انٹرٹینمنٹ والی جو مشرکوں کو خوش کرنے والی، وہ سب کے سب وزیر مشیر کون ہے؟ وہ بادشاہ کے اپنے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کے چاچا ماما پھوپھا تایا، اس کے بیٹے، اس کے پوتے، اس کی پھوپھی کے بیٹے، اس کی خالہ کے، یہ سب خاندان حکومت کرتا ہے۔ اسے نیپوٹزم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بادشاہت کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ جب بادشاہت کی جسے کہتے ہیں نا، یہ ان کی فخر ہوتا ہے کہ ہمارا خاندان جو کہتے ہیں پوری جو نسل ہے وہ خوب مزے کر رہی۔ تو یہ آل فرعون کا مطلب یہی ہے۔ یہ آل جو لفظ ہے نا درود شریف میں بھی آتا ہے۔ بعض لوگوں نے بڑی زیادتی کی ہے کہ درود شریف میں بھی جب آل محمد کا لفظ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی آل فرعون بھی تو قرآن میں آیا نا، اس سے پتہ چلا فرعون کی قوم، تو آل محمد سے پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد صرف نہیں ہوگی، یعنی صرف اولاد نہیں ہونی، اولاد بھی، اور سارے جو بھی رسول اللہ کے پیچھے چلیں گے وہ ساروں پہ درود شریف آ گیا۔ سبحان اللہ، یعنی درود شریف کا بیڑا غرق ہی کر دیا نعوذ باللہ کہ میرے آپ جیسے جو ہمارے پہ بھی درود شریف کوئی پڑھے گا، خدا نہ خواستہ ہم اس قابل ہیں کہ نمازوں میں ہمارے پہ درود پڑھا جائے؟ کیسا قبیح ترجمہ کیا۔ اور یہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، ان کی میں نے درود شریف پر پوری کتاب پڑھی ہے، اس کے اندر یہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا، میں کہ یار اس کی عقل پہ اب بندہ رو ہی سکتا ہے اور کیا کرے۔ حالت یہ ہو چکی ہے بھئی۔ آل فرعون کا مطلب یہ نہ نکالیں کہ اور اس سے آل محمد کا ترجمہ غلط نہ کریں۔ آل جو ہوتا ہے اس کا لغوی معنی، ڈکشنری معنی فالوورز بھی ہوتا ہے، نکال سکتے ہیں معنی، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کس سیاق و سباق میں بات ہو رہی، کس کے بارے میں بات ہو رہی۔ اور اللہ کے نبی نے تو خود لفظ آل جو ہے اپنے ساتھ جب جڑا آل محمد، تو اس کی تشریح تو اللہ کے نبی نے خود کر دی۔ صحیح بخاری میں درود شریف ملے گا، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ، درود ابراہیمی کا وہ ورژن جس میں لفظ آل کی آپ علیہ السلام نے خود تشریح کر دی، آپ کی بیویاں اور آپ کی اولاد یہ آل محمد میں شامل ہے۔ تو آل جو ہوتی ہے نا، یاد رکھیں اس کا زیادہ قوی معنی یہی ہے، آل فرعون، آل موسیٰ، آل ہارون، یہ خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اس میں بیویاں بچے ہی شامل ہوتے ہیں، گھر کے لوگ ہوتے ہیں، فیملی ممبرز ہوتے ہیں، یہ سب لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرعون جو ہے اس کی اپنی تو اولاد شاید نہیں تھی، زیادہ امکان یہی ہے، قرآن میں بھی اسی کا اشارہ ملتا ہے، مگر اس کے چاچے اور فلانے کے بچے فلانے، بہت اس کے وہ نا بڑا خاندان تھا جنہوں نے پورے مصر پہ جو ہے نا شکنجہ ڈالا ہوا تھا، اور جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے وہ آپ کو اس ایک آیت میں سارا پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اس سے تمہیں بچایا۔ صرف یہی ایک نعمت سوچ لو کہ میں وہ خدائے ذی انعام ہوں، ذی نعمت ہوں کہ جس نے تم پہ نعمتیں ہی نعمتیں کی، اور کہ انعام ہی انعام کیے، انعام ہے انعام نہیں، انعامات کیے، اور تم مجھے میری بات نہیں مان رہے، صرف اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم میں سے نہیں ہے۔ کس قسم کی تم قوم پرستی اور نیشنلزم میں پڑے ہوئے ہو؟ میری نعمتیں تو دیکھو، میں تم پہ اپنی نعمتیں تمہیں یاد کرا رہا ہوں کہ تم میرے محبوب قوم تھے، تمہیں میں نے بڑی مدد کی تمہاری، تمہیں کہاں سے نہیں نکالا میں نے، کیسے صحراؤں سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں القدس شریف میں لا کے بٹھا دیا۔ کئی سالوں بعد مطلب جب وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے 40 سال جب وہ صحرا میں کھوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہیں رہیں گے، تو پھر اس کے بعد جب بھی جو ہوا پھر داؤد علیہ السلام کا عروج۔ خیر، اب یہ جو آیت ہے نا، اس کو آپ آج کے حالات میں بھی دیکھ لیں گے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ ابتلا ہم پہ کیسے آ گئی؟ کبھی منگول آئے تو کبھی کوئی آئی قوم، کبھی رومی آئے، کبھی جو ہے وہ اب آپ کو پتہ ہی ہے چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عراق، افغانستان، کئی جگہوں پر یہ کام ہو رہا ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو بازاروں میں بیچا جا رہا ہے اور مرد کو مردوں کو قتل کیا گیا۔ برما آپ کے سامنے، یہ بھولنے والی جگہ نہیں ہے۔ امت کے لیے دعا کیا کریں، روزانہ نمازوں میں دعا کیا کریں، یا باری تعالیٰ اس امت کو اس آزمائش میں نہ ڈالنا، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمانا، اور ہمیں بھی توفیق دینا کہ ہم دین پر چلیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس قسم کی آزمائش میں ہم نہ کبھی پڑیں۔ مگر ظاہری بات ہے یہ آزمائشیں بعض دفعہ اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے، اور اس پہ ہمارے اپنا بھی اعمال کا قصور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اس حالت میں پڑھنے سے۔ واللہ اعلم۔